کہتے ہیں مفتی صاحب غوث اعظم غوث پاک کون تھے اور ان کی کیا تاریخ ہے؟ غوث اعظم یا غوث پاک یہ جو لفظ ہے یہ تصوف میں ایک بہت بڑے ولی اللہ کا لقب ہے۔ تصوف میں ایک عہدہ ہے، ایک رتبہ ہے، ایک منصب ہے جس کو غوث اعظم کہا جاتا ہے۔ یہ عقیدے میں نہیں ہے، عقیدے میں تو غوث سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، تصوف کے اندر ولی اللہ مراد ہوتا ہے۔ ہر لفظ کے اعتبار کے استعمال کا فرق ہوتا ہے۔ میڈیکل کی زبان میں گولی سے مراد ٹیبلٹ ہے، اور عسکری زبان میں گولی سے مراد جو ہے وہ ایک روند ہے جو گولی جا کے بندے کو لگتی ہے اور بندہ مر جاتا ہے۔ تو میدان جنگ میں گولی کمانا اور ہے، ہسپتال میں گولی کمانا اور ہے۔ تو جب فن بدل جاتا ہے تو معنی بدل جاتا ہے۔ اسی طرح لفظ غوث عقیدے میں تو اللہ کی ذات کے لیے ہوگا، لیکن تصوف کی اصطلاح میں یہ اولیاء اللہ کا منصب ہے، اور یہ محبوب سبحانی ذل رحمانی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا لقب ہے، اور یہ ان کو کہا جاتا ہے۔ تو اس کی تاریخ تو یہی ہے۔ اس کو کوئی کھینچا تانی میں لوگ شرک کی طرف لے کے جاتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ تو مختلف الفاظ کے مختلف معانی ہوتے ہیں۔ مفتی صاحب ہم معاشرے کو دیکھتے آ رہے ہیں کہ مدارس میں اکثر لوگ غلیب ہوتے ہیں اور کند ذہن طلباء کو داخل کرواتے ہیں، جو گھر میں کام کاج کا نہ سمجھا جائے اسے مدرسے میں داخل کراتے ہیں، ایسا کیوں ہے؟ میں نے تو ایسا نہیں دیکھا۔ آپ کوئی دکھا دیں مجھے کوئی ایسا بندہ ہے جو غریب ہے، لاچار ہے، کند ذہن ہے اور پھر بھی وہ عالم بنا ہے۔ کند ذہن تو عالم نہیں بن سکتا۔ کند ذہن ہوگا اور 6,500 قرآن کی آیات اسے یاد ہوں گی، کند ذہن ہوگا اور لاکھوں حدیثوں کا وہ حافظ ہوگا۔ یہ دو باتیں میری سمجھ سے بالا تر ہیں۔ میں نے تو نہیں دیکھا آج تک۔ آپ نے دیکھا تو آپ ہمیں دکھا دیں۔ ہم تو مدارس کو اس حد تک جانتے ہیں، اس وقت پاکستان لیول پہ جو میٹرک تک کے بورڈ کو ٹاپ کر رہے ہیں نا، جو مرکزی لیول کے بورڈ ہیں، وہ مدارس کے طلباء ہیں۔ اور پہلی دفعہ بھی نہیں ہے، یہ تیسری دفعہ کی پوزیشن ہے۔ آپ پنجاب بھر میں جا کے دیکھ لیں۔ آپ کہتے ہیں لاچار ہیں، نکمے ہیں، تھکے ہوئے ہیں، اسے نکمہ کہتے ہیں۔ علماء کو آپ نکمہ کہیں گے تو علماء نے آپ کے ماں باپ کا نکاح پڑھایا ہے۔ وہ نہ ہوتے نا تو آپ کے ماں باپ کا نکاح کوئی نہ پڑھاتا تو ناراض ہو نا، پھر آپ حرامی کہلاتے، حلالی نہ کہلاتے۔ پتہ نہیں علماء کو نکمہ کہنے کا مطلب کیا ہے۔ میں کل ایک جگہ بات کر رہا تھا تو ایک سوال کا میں نے وہاں جواب دیا۔ کہتے ہیں جی مولوی معاشرے پہ بوجھ ہے، معاشرے کے لوگ مل کے اس کی تنخواہ برابر کرتے ہیں اس لیے مولوی معاشرے پہ بوجھ ہے۔ میں نے کہا اگر چند بندے مل کے تنخواہ دیں یہ معاشرے پہ بوجھ ہوتا ہے تو پھر تو کلاس 4 سے لے کر پاکستان کے صدر مملکت تک سارے معاشرے پہ بوجھ ہے۔ ان کی تنخواہ ٹیکس سے بنتی ہے، تو جس کی تنخواہ ٹیکس سے بنے وہ معاشرے پہ بوجھ نہیں ہے۔ ٹیکس معاشرہ دیتا ہے، کوئی درخت تھوڑی دیتے ہیں، کوئی گلیاں تھوڑی دیتے ہیں آپ کو۔ انسان ٹیکس دے اس سے تنخواہ بنے تو ٹھیک ہے، اور علماء کو لوگ اپنی طرف سے تنخواہ اور ہدیہ دے دیں تو اس پر موت پڑتی ہے لوگوں کو۔ ایسے مولویوں کو معاشرے کی کن ذہنی بنائی ہوئی ہے۔ میں نے مدرسوں سے نکلنے والوں کو جو دیکھا ہے نا، جو اپنی زندگی میں آپ کو قائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمان کی مثال پیش کر سکتا ہوں۔ یہ مدرسے سے پڑھا ہوا آدمی ہے، اس جیسا بندہ آپ میرے سامنے 6 بر اعظم میں سے لے کر آؤ، جس کا ایسے اجلا دامن ہو اور وہ سال ہا سال سے ایسے میدان میں موجود ہو جہاں 2 نمبریاں لوگ کرتے ہوں اور اس کی ایک چیز بھی آج تک ثابت نہ ہو سکی ہو۔ یہ مدرسے کا فرد ہے۔ اور آپ کہتے ہیں مدرسے کے لوگ جو ہے وہ دنیا کے معاملے میں تیز نہیں ہے۔ یہ مفتی شمائل ندوی کو دیکھ لو، یہ مدرسے کا پڑھا ہوا ہے۔ اس نے رگڑ کے رکھ دیا ملحد کو، کہ ملحد کو خود بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، وہ ڈیفیکلٹ ورڈنگ ہے، مجھے نہیں اس کی سمجھ آ رہی۔ آپ کہتے ہیں مدرسے والے ایسے نہیں ہوتے۔ میں نے آپ کو بوڑھے عالم کی بھی مثال بھی دے دی ہے، جوان کی بھی مثال بھی دے دی ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر کسی کی کیا کہتے ہیں نظر ٹیڑھی ہے تو وہ اہل نظر سے جا کے نظر کا علاج کرائے، اس کا یہاں معاملے میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ مفتی صاحب آخرت میں کامیاب ہونے کا بہترین وظیفہ کیا ہے؟ اپنے عقائد اور اعمال درست کر لیں، یہ بہترین وظیفہ ہے آخرت میں کامیاب ہونے کا۔ رب کریم نے فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جہنم سے بچ گیا، جنت میں داخل ہونے والا بن گیا، یہ بندہ کامیاب ہے۔ تو کامیابی کا معیار إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ پہ ہے، ایمان اور عقیدہ بھی ٹھیک ہو اور عمل صالح بھی ہو۔ اس کے لیے کوئی خاص لفظ نہیں ہے کہ آپ ان لفظوں کو دہرائیں تو ان دہرانے کے اوپر آپ کی آخرت میں نجات ہو جائے گی، اصل عقیدہ ہے۔
مفتی صاحب مجھے نماز کی اہمیت اور فضیلت بیان کر دیں۔ دیکھیں میرے بھائی، آپ کے اور میرے لیے کلمہ پڑھنے کے بعد سب سے بڑا فریضہ نماز کا متوجہ ہے۔ تو نماز بہت بڑی چیز ہے۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، قرآن پاک نے ہر جگہ نماز کا حکم دیا ہے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ کہہ کر اللہ نے نماز پڑھنے نہیں، نماز کے قائم کرنے کی بات کی ہے۔ نماز کے قیام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بندے کو پتہ ہو طلوع آفتاب کب ہے، غروب آفتاب کب ہے، ظہر کا وقت کب ہے، عصر کا وقت کب ہے، صبح کا وقت کب ہے، یہ اس کے علم میں ہونا چاہیے۔ تو یہ ہے قیام۔ ایک نماز پڑھنا، بس اذان آ گئی اور چلے گئے، مؤذن بھول کے وقت سے پہلے اذان دے دے تو آپ نے نماز پڑھ لی، ایسے نہیں ہو۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اوقات کیا ہوتے ہیں۔ جدہ میں ایک جگہ شادی ہو رہی تھی، تو لڑکی والوں سے لڑکے والوں نے پوچھا بتائیں، جو کہیں یہ بلینک چیک ہے، اس پر لکھیں، ہم آپ کی بیٹی کو جو چاہیں آپ کی رقم یہاں لکھ دیں، ہمارا لڑکا کمانے والا، یہ وہ ادھر ادھر۔ تو لڑکی کا والد خاموش ہو کے بیٹھا رہا۔ انہوں نے کہا نہیں کوئی شرطیں بتائیں۔ وہ کہنے کو میری کوئی شرط نہیں ہے۔ کہا شرطیں بتائیں۔ تو اس نے کہا جی ایک ہی شرط ہے، یہ دلہا سامنے لاؤ۔ وہ سامنے لائے۔ کہا بیٹا صبح کی نماز کے وقت آج کے دن میں کب داخل ہوا ہے، کل پرسوں کب داخل ہوگا، 2-4 دنوں میں بتا دو۔ اسے تو پتہ ہی نہیں تھا صبح کی نماز کا وقت داخل کب ہوتا ہے۔ اب تو ہاتھ میں طوطے اڑ گئے، اب بچا کچھ نہیں۔ تو اس نے کہا جو اللہ کے فرض کی فکر نہیں کرتا تو میری بیٹی کا حق ادا کرے گا، جب دفعہ ہو جائے میں تمہیں اپنی بیٹی کا رشتہ نہیں دیتا۔ بس پھر چراغوں میں روشنی نہ رہی، پھر ختم۔ تو ہم نماز سے تو اتنے دور ہیں، ہمیں اتنا ہی پتہ نہیں ہوتا۔ میں ایک ٹرمینل کے اوپر ٹھہرا تھا، یہ پاکستان لیول کے ایک بہت بڑے ایئرپورٹ کے ٹرمینل کی بات کر رہا ہوں، مسلمانوں کا ملک ہے۔ نماز کا ٹائم ہو گیا، 8 بس بندے لائن میں پیچھے ٹھہر کے مولانا نماز پڑھیں۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے، میں نماز کے لیے مصلی پہ ہوا ہوں۔ میں نے کہا جی تکبیر پڑھیں، اقامت پڑھیں۔ ایک بندے کو اقامت نہیں آتی تھی۔ یہ میرے جہاز کے ساتھی ہیں جو جا رہے ہیں ہمارے ساتھ، پیسنجر بن گئے۔ ایک آدمی کو اقامت نہیں آتی۔ میں نے خود اقامت پڑھی اور اس کے بعد خود اللہ اکبر کی۔ اب میں کیا کرتا ہوں، امام اقامت پڑھ سکتا ہے۔ ہمیں نماز کے بارے میں تو اتنا پتہ ہے، جب نماز کے بارے میں اتنی معلومات نہیں ہوگی پڑھیں گے کیا۔ ایک مجھے دوست سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا جی ان کا سوال حل کریں۔ وہ ایک بندے آگے ان کو سوال حل کیا۔ سوال کا دوران مجھے اندازہ ہوا کہ اس بندے کو دین کی شدھ بدھ نہیں ہے، کوئی عطا پتہ نہیں ہے، بس ایسے ٹھونکی جا رہا ہے۔ میں نے اسے کہا کہ آپ نماز میں 4 رکعت ہوتی ہیں، آپ کون سی صورت پڑھتے ہیں؟ تو میرا اندازہ ٹھیک نکلا۔ اس نے کہا قل ہو اللہ پڑھتا ہوں 4 رکعت میں، کیونکہ دوسری صورت اسے آتی ہی نہیں ہے، بس صورت فاتحہ یاد کی اور قل ہو اللہ یاد کیا ہوگا۔ کیونکہ ہر دفعہ کہتا تھا کہ جب قل ہو اللہ پڑھے تو کیا مطلب ہوگا، قل ہو اللہ پڑھے۔ مجھے شک پڑ گیا کہ جو قل ہو اللہ کہتے ہیں تو اس کا معنی ہے اسے اگلی صورت نہیں آتی۔ میں نے اسے کہا بھائی کم از کم سہروزہ لگا لیتے نا، تو آپ کو جماعت والے حضرات، رحمت والے دوست 10 صورتیں تو یاد کرا لیتے۔ جب بندہ کہہ رہا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حمدنی عبدی، میرا بندہ میری تعریف کر رہا ہے۔ پھر بندہ پڑھتے ہیں الرحمن الرحیم، رب فرماتے ہیں اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ پھر کہتے ہیں مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجدنی عبدی، اس بندے نے میری تمجید اور بزرگی کو بیان کیا ہے۔ پھر آگے بندہ اہدنا الصراط المستقیم اور ایاک نعبد اور پوری یہ دعا کی بات کرتے تو اللہ فرماتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل، یہ میرا اور میرے بندے کا معاملہ اور بندے کو میں وہی دوں گا جو مانگے گا۔ تو فضیلت کے معاملہ ہے۔ اور پھر کہا گیا کہ جو بندہ نماز کا پابند نہیں ہے وہ دین اسلام میں کسی بات کا پابند نہیں ہے، یہ طے ہے۔ جس کو نماز کی فکر نہ ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے آتا ہے کانا اذا حزبہ امر فزع الی الصلاۃ، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی مشکل بات پیش آتی تو حضور نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے۔ ہم لوگ مشکلات میں نماز کو چھوڑ بیٹھتے ہیں۔ جب نماز کو ہم چھوڑ بیٹھیں گے پیچھے کیا بچے گا؟ میرے ایک جاننے والے ہیں، انہوں نے مجھے کہا کہ اس آدمی سے آپ دم کرا لیں، یہ بندہ بڑا تگڑا عامل ہے۔ ہم نے کہا جی ٹھیک ہے۔ تو دم کا وقت آیا تو کسی وجہ سے مشغولیت ہو گئی تو دم نہ ہو سکا، اتنے میں نماز کا وقت آیا، اس نے نماز نہیں پڑھی۔ میں نے کہا پتہ نہیں پہلے سے پڑھا ہوگا۔ دوسری نماز کا وقت نماز نہیں پڑھی۔ میں نے کہا جی میں اس سے دم نہیں کراتا، شیطان آدمی سے کیا دم کرانا ہے؟ جس کو نماز کی فکر نہیں ہے تو اس سے میں کس بنیاد پہ کہوں کہ اس آدمی کو جو ہے نا کیا کہتے ہیں آخرت کے معاملات کی فکر ہوگی؟ تو اسی لیے بھائیو نماز کے معاملے کو دیکھ لیں، ٹھیک ہے؟ واہ بھائی واہ، کمال۔
پچھلے دنوں مفتی سماعل ندوی اور جوید اختر کے مابین مناظرہ ہوا، بہت سے سوال حل ہوئے، لیکن کئی سوالات نے جنم لی۔ ان میں ایک یہ بھی ہے کہ ہم میں اور ملحدین میں کیا فرق ہے۔ پورا مناظرہ سننے کے بعد بھی آپ کو نہ پتہ چلے زلیخا مرد ہے یا عورت ہے تو پیچھے کیا بچا؟ کیا فرق ہے؟ یہی فرق ہے، وہ خدا کے منکر ہیں، ہم خدا کے قائل ہیں، ہم توحید کو مانتے ہیں، وہ نہیں مانتے، اور کیا فرق ہے؟ اور دوسرا سوال یہ کہ کائنات خود بخود بن جانے کا وہ دعویٰ کرتے ہیں، تو ہم اللہ کی ذات کے بارے میں کہتے ہیں تو خود بخود بن جانے کا دعویٰ کرتے ہیں اب پی ٹی او، کیونکہ اللہ خدا کسی نہیں بنایا تو اس کا مطلب وہ خود بخود وجود میں آیا۔ یہی نظریہ ایک ملحد کا، ہاں یہی نظریہ ملحد کا ہوتا ہے کہ کائنات خود بخود وجود میں آئی ہے، اس کو کسی نے نہیں بنایا۔ دیکھو اگر کسی نے نہیں بنایا، ایسا کچھ ہو سکتا ہے؟ کسی نے نہ بنایا۔ پھر وہ بگ بینگ کا نظریہ رکھتے ہیں، بڑا دھماکہ ہوا تو اور اس سے کائنات بن گئی تھی، ایسا کچھ بھی نہیں، ہر چیز کو بنانے والا ہوتا ہے۔ اگر وہ کہتے ہیں کسی نے کچھ نے نہیں بنایا تو آپ ملحد کو پکڑ کے ایک چانٹا زناٹے دار ماریں اور اس کے کان سے اور ناک سے دھوئیں نکلنے لگ جائیں، وہ کہ تھپڑ کیوں مارا؟ اسے کہ خود بخود لگ گیا، میں نے تھوڑی مارا، تجھے تھپڑ خود بخود نہیں لگتا، پوری کائنات خود بخود بن گئی ہے۔ ایسے کئی جوابات ہیں بھائی، ایک ملحدین سے عقل کی بنیاد پہ بات کرنے آ جائے کوئی مشکل نہیں ہے۔ دیکھو ہم ختم نبوت کی بات کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں وکیل ختم نبوت ہے، ٹھیک ہے کہ نبوت کی وکالت کر رہا ہے۔ مفتی صاحب نے، مفتی شمائل صاحب نے تو اللہ کی وکالت کر کے گفتگو کی ہے، وہ وکیل اللہ بن کے بات کر رہا ہے، تو ان تنصر اللہ ینصرکم، براہ راست اللہ کی مدد نہیں ہوگی، تو جس کے ساتھ براہ راست اللہ کی مدد ہو اس کے مقابلے میں باطل ٹھہر پائے گا۔ یہ آپ نے ابھی دیکھا ہے، میں کتنے عرصے سے کہتے ہوئے آ رہا ہوں کہ کسی ماں کی کوکھ نے بیٹا نہیں جانا جو ان اہل حق کا مقابلہ کر کے دکھائے۔ یہ تو جس دن کسی کی واہ پڑ گیا تو اس دن اس کو پتہ چلے گا کہ معاملہ کہتے کیسے ہیں۔ اور ایک بات اور بھی کہوں، ہمارے ملک میں بھی ایک سوغات ہے جس کو لوگ انجینئر جہلمی کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ انجینئر جہلمی اس سے 1000 گنا اس مسئلے پہ وہ بہتر ہے۔ جوید اختر ملحد ضرور ہے، مسلم غیر مسلم کی بات نہیں کر رہا، مناظرے کے اندر دوڑنے میں وہ یہ اس سے زیادہ بدتر ہے، وہ نہیں بھاگا، وہ چاہے کافر کہہ دیں، ملحد کہہ دیں، تھیسٹ کہہ دیں، جو کہہ دیں، لیکن وہ بندہ ڈٹ کے میدان میں آیا۔ اس نے نہیں کہا مفتی شمائل کو کہ جاؤ پہلے سارے مسلمانوں سے اپنی نمائندگی لکھوا کے آؤ۔ یہ ہماری جہلم کی سوغات کہتی ہے، اس نے بات کرنی ہے جائے اپنے حلقے سے لکھوا کر، اس نے بات کرنی ہے حلقے سے، اس نے بات کرنی ہے حلقے سے۔ یہ تو اس سے زیادہ ڈرپوک نکلا ہے، اس سے تو اس کو بھی سیکھنا چاہیے کہ یار وہ تجھ سے اس مسئلے میں تو بہتر نکلا کہ خدا کا انکاری ضرور تھا، لعن تان اس کو ہوئی، جو آپ کہیں جس کی ہونی تھی وہ ہو گئی، لیکن وہ آیا صحیح میدان میں، اس مسئلے میں وہ تم سے بہتر ہے۔ تم نے تو قسم کھا رکھی ہے کہ میں نہیں آؤں گا، ایسی ایسی جھوٹ کی شرطیں لکھوں گا، ونج فلانے کو لکھوا کے نہ فلانے کو لکھوا کے نہ فلانے کو، نہ 9 من تیل ہوگا نہ رادھا ناچے گی۔ اصل میں مسئلہ آتا نہیں ہے، آگے کیا چلیں گے؟ تو اس مسئلے نے بہت سی چیزیں حل کر کے رکھ دی ہیں، صرف یہ ایک نہیں ہے۔ مفتی صاحب ماہر عملیات جو جنات سے کام کرواتے ہیں، شریعت بار سے اس کی کیا حیثیت ہے؟ جنات سے پتہ نہیں لوگ کیسے کام کرواتے ہیں۔ جنات کو تم عالم الغیب سمجھتے ہو؟ قرآن کریم میں اللہ کانوا یعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین، قرآن کہتا ہے کہ اگر جنات عالم الغیب ہوتے تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کی اطلاع انہیں ہو چکی ہوتی، یہ اگلے 100 سال تک ٹھہر کے وہ کام نہ کر رہے ہوتے کہ ہمارے اوپر سلمان موجود ہیں، حضرت سلیمان۔ انہیں تو کھ بھی نہیں پتا، جن عالم الغیب تھوڑی ہے۔ جن کا اتارا کروایا جا سکتا ہے وہ بھی قرآن کریم کی آیات اور شریعت کی روشنی میں اور شریعت کے اصولوں کو فالو کرتے ہوئے۔ یوں نہیں ہے کہ ہر جو ہے نا کیا کہتے ہیں وہ ایرا غیرہ جو اٹھے اور وہ جو اٹھے وہ آپ اس کو کہتے ہیں بھی یہ عامل ہے اور یہ ہے وہ ہے۔ وہ عامل کم ہوتے ہیں اور شاپ کیپر زیادہ ہوتے ہیں، ان کی نظر آپ کے پاکٹ پہ آپ کی جیب پر زیادہ ہوتی ہے، باقی کم ہوتی ہے۔ ہو گیا تو پھر دینے کا مطلب اچھا ان کو دینا تھا۔ جزاکم اللہ تعالی وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔